بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، پس اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگیں کہ پروردگار، میں نے تو لڑکی جنم دی ہے، اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو چوگا دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی، اور انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے اولاد دی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ علماء فرماتے ہیں یہ نظر مانتے ہی انہیں ماہانہ ایام شروع ہو گئے۔ جب وہ پاک ہو گئیں تو ان کے شوہر ان کے پاس آئے، جس کے نتیجے میں وہ امید سے ہو گئیں۔ جب مریم علیہ السلام کو جنا تو کہنے لگیں، پروردگار، میں نے تو لڑکی جنم دی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ آپ کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو مایوسی سے کہا، یہ تو لڑکی ہے، مسجد کی خدمت نہیں کر سکے گی اور میری نظر پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے بھائی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گھٹی دی اور عبداللہ نام رکھ دیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر لڑکا اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اور بچے کا نام رکھا جائے اور سر کے بال اتارے جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھی، مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے۔ دیگر معززین میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے، لہٰذا قرعہ اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئیں، آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئیں۔ جو عبادت گزار وہاں موجود تھے مریم علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کے امام اور متقی آدمی کی بیٹی تھیں، اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اسے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے
آپ علیہ السلام کو خدا میں مسجد کے حوالے اس وقت کیا جب آپ علیہ السلام کی دودھ پینے کی عمر گزر گئی اور اتنی عمر ہو گئی تھی کہ ان کی پرورش کسی اور کو سونپ دی جائے۔ جب آپ علیہ السلام کو خدا میں مسجد کے حوالے کیا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی سرپرستی کون کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نبی تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن یا خالہ تھیں، اسی لیے آپ نے چاہا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہو۔ دوسرے خدام بھی یہی خواہش رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے قرعہ ڈالنے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، کیونکہ خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زکریا اس کے کفیل ہوئے کیونکہ قرعہ ان کے نام نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اے محمد، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا معروف قلم اٹھا کر ایک خاص جگہ رکھ دیا۔ پھر ایک نابالغ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھائے۔ اس نے جو قلم اٹھایا وہ زکریا علیہ السلام کا تھا۔ سب نے کہا ہم دوبارہ قرعہ اندازی کریں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا، سب لوگوں کے قلم بہتے دریا میں ڈالے جائیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہے گا وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ جب قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹے رخ بہنے لگا۔ انہوں نے کہا تیسری بار قرعہ ڈالنا چاہیے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے رخ چلے وہ جیتے گا اور جس کا الٹے رخ چلے گا وہ ہارے گا۔ اس دفعہ بھی سب کے قلم الٹے رخ بہنے لگے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں سیدھے رخ بہتا رہا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست تسلیم کیے گئے۔ یہ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرعے سے بھی انہی کا حق ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں عبادت میں مشغول رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کی ضروری فرائض انجام دیتی۔ آپ رات دن عبادات میں مشغول رہتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی۔ آپ کی شریفانہ عادات اور عمدہ صفات مشہور ہو گئیں، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے حجرے میں تشریف لے جاتے انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے، یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے میوے اور موسم گرما میں سردیوں کے پھل موجود ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی خواہش پیدا ہو گئی، حالانکہ آپ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ بعض علماء کے بقول حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح دعا کی تھی، اے مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے والے، مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما دے۔